نیک دل غلام اور بادشاہ کا امتحان۔ بغداد کی ایک سلطنت تھی اور اس سلطنت میں ہر طرف علم و فن کا چرچا تھا۔ بادشاہ عادل تھا مگر دنیا کی چمک دمک میں گم ہو گیا تھا۔ دربار میں سینکڑوں غلام تھے مگر ایک غلام سلیم سب سے الگ تھا۔ وہ نہ زیادہ بولتا، نہ کسی سے شکایت کرتا اور نہ ہی بحث کرتا۔ دن میں کام کرتا اور رات میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا۔ لوگ اسے خاموش فقیر کہتے کیونکہ وہ اپنے دل کی بات صرف اللہ سے کرتا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ، چہرہ پر نور اور کردار ایسا کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر خاص ابو نصر سے کہا، ہزاروں غلام میرے پاس ہیں مگر یہ جو غلام سلیم ہے یہ سب سے الگ دکھتا ہے۔ نہ کبھی غصہ کرتا ہے، نہ کبھی کچھ مانگتا ہے۔ کیا یہ دکھاوا تو نہیں؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، آزمائش ہی کسی کے سچے ہونے کا اصل پیمانہ ہے۔ بادشاہ نے سر ہلایا اور ایک منصوبہ بنایا۔ سلیم پر الزام لگایا گیا کہ اس نے خزانے سے کچھ سونے کے سکے چرائے ہیں۔ چند دن بعد دربار میں مجمع لگا۔ بادشاہ نے غصے سے سلیم سے کہا، سلیم، تم نے میری امانت میں خیانت کی ہے، تمہیں قید کی سزا دی جاتی ہے۔ سلیم نے کچھ نہ کہا، بس صرف سر جھکا لی۔ نہ انکار نہ چیخو پکار، بس صرف ایک جملہ کہا، جس کا رزق وہی دیتا ہے وہی میرا انصاف بھی کرے گا۔ قید خانہ اندھیرا، بدبودار اور تنہائی سے بھرا ہوا تھا مگر سلیم کے دل میں نور تھا۔ وہ قیدیوں کو رات میں قرآن سکھاتا، نماز پڑھنا سکھاتا اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت جگاتا اور کہتا، یہ قید خانہ میرے لیے جیل خانہ نہیں ہے بلکہ خانگاہ ہے۔ یہاں میں دنیا سے آزاد ہو کر اپنے اللہ کے قریب ہو گیا ہوں۔ راتوں کو وہ سجدے میں رو رو کر اللہ سے کہتا، یا اللہ تو گواہ ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارا۔ اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی ناراضگی کا خوف نہیں۔ ایک دن ایک قیدی نے کہا، تو بادشاہ کے ظلم پر لعنت کیوں نہیں بھیجتا؟ سلیم مسکرایا اور کہا، جس دل میں اللہ ہو وہاں کسی کے خلاف بھی نفرت کی جگہ نہیں ہوتی۔ 6 ماہ گزر چکے تھے اور ایک رات بادشاہ کو خواب آیا۔ خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور کہا، تو نے اللہ کے ولی کو قید کر رکھا ہے، اگر تو نے توبہ نہ کی تو تیرا تخت، تیری سلطنت سب ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ بڑبڑا کر جاگا اور بدن کانپ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ اگلے ہی وزیر اور درباریوں کے سامنے اعلان کیا، میں نے ایک نیک بندے پر ظلم کیا ہے، آج وہ رو رہا ہوگا۔ پھر سلیم کو دربار میں لایا گیا اور دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ تو اور زیادہ پر نور ہو گیا ہے۔ بادشاہ فوراً اس کے قدموں میں گرا اور کہا، میں نے تم پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ سلیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر اللہ معاف کر دے تو میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا۔ بادشاہ رو پڑا اور اسی دن نہ صرف سب دربار والوں کے سامنے سلیم کو آزاد کیا بلکہ اس کو دربار میں عدل اور انصاف کا مشیر مقرر کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ نے سلیم سے عدل، انصاف اور سچائی سیکھی۔ رعایا خوش ہو گئی اور سلیم کا ذکر دور دور کے علاقوں میں پھیل گیا۔ لوگ اس کو اللہ کا بندہ کہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، دنیا کے انصاف سے پہلے اللہ کا انصاف قائم ہوتا ہے۔ سچ اور صبر وقتی طور پر آزمائش میں ڈال سکتے ہیں مگر انجام ہمیشہ کامیابی ہے۔ نیک لوگ گمنام رہ کر بھی دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ بادشاہت سے زیادہ اللہ کی رضا ضروری ہے۔